السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پہ کل جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی دوران عدت نکاح کیس کے حوالے سے، دونوں کو بری کر دیا گیا اور ان کی رہائی کا حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا، ایک لائن کے ساتھ کہ اگر کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ہے تو لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس کو بیٹھ کے ایویلویٹ کرتے ہیں اور کہانی کس طرف جا رہی ہے، اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ کل یہ فیصلہ آیا تھا کہ جناب دوران عدت کیس میں جو سزائیں ہیں وہ ختم کر دی گئیں، جو اپیلیں تھیں ان کو منظور کر لیا گیا اور منظور کرنے کے بعد انہیں بری کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ اب اس سے قبل جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہے، کہ چند صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بس اب عمران خان صاحب کسی وقت بھی جو ہے وہ جلوہ گر ہوں گے، بس آنے لگے ہیں۔ لیکن جو کورٹ رپورٹرز تھے، میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا خان صاحب باہر نہیں آئیں گے اور بشرا بی بی باہر نہیں آئیں گی، کیونکہ ایک تو توشہ خانہ کا جو ہے وہ کیس آلریڈی چل رہا تھا، تو اس میں یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ موسٹ پرابلی اس کے اندر جو ہے ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، نیب کے اندر جو انکوائری چل رہی ہے۔ بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو دوران عدت نکاح کیس ہے اس کی تھوڑی سی تفصیلات اور سامنے آئی ہیں۔ خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل دیے کہ ٹرائل کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے گواہ لانے کا کہا گیا، اگر گواہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بشرا بی بی نے کسی بھی جگہ مفتی سعید کو نہیں کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے، ان کے وکلاء نے بار بار کہا کہ بشرا بی بی کا بیان حتمی ہوگا، کدھر ہے وہ بیان جہاں لکھا ہوا ہے کہ بشرا بی بی نے عدت کے دوران نکاح نہیں کیا۔ وکیل نے کہا کہ خاور مانیکا نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ فقہ حنفیہ یا شافعی کا ماننے والا ہوں، میں نے تو مسلمان ہونے کے ناطے شکایت درج کرائی ہے اور اسلام کے مطابق انصاف چاہیے، پہلا نکاح ہو گیا تھا تو پھر دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلا نکاح فراڈ تھا۔ خاور مانیکا کے وکیل نے دلائل مکمل کر کے سیکشن 496 اور سیکشن 494 میں بھی سزا دینے کی استدعا کی۔ بشرا بی بی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ 342 کے بیان میں سوال نمبر 2 میں بشرا بی بی کا بیان موجود ہے۔ طلاق کے 3 سے 4 ماہ کے بعد خاور مانیکا نے بھی شادی کر لی اور ان کی 4 سال کی بیٹی بھی ہے۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب الجواب دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک چیز میں نقص ہو سکتا ہے، اسے فراڈ نہیں کہہ سکتے۔ 90 دن کا وقت اس کیس میں غیر متعلقہ ہے، طلاق کا نوٹس خاور مانیکا نے نہیں دیا تو 90 دن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیگل نقص تو ہو سکتا ہے، اسے فراڈ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کے بعد دلائل مکمل ہونے کے بعد اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو بعد میں سنا دیا گیا اور ان کی سزائیں جو ہے وہ معطل ہو گئیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو کچھ اور خبریں جو اس حوالے سے ہوئی ہیں، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انہیں رہا کر دیا جائے گا، تو اس میں نیب نے جو ہے وہ نئے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی گرفتاری ڈال دی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم جو ہے فوراً ہی پہنچ گئی تھی، چند گھنٹوں کے اندر ہی، جیسے یہ فیصلہ آیا تو چند گھنٹوں کے اندر ہی پہنچ گئی تھی، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے اوپر جو ہے توشہ خانہ سے تحائف حاصل کرنے اور الزام ہے کہ تحائف کم قیمت پر حاصل کر کے مہنگے داموں فروخت کرنے کا الزام ہے، اور ان کے مطابق کیس 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے، جس میں گراف کی گھڑی، رولیکس کی گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹس جو ہیں وہ کیس کا حصہ ہیں، اور تحفے قانون کے مطابق اپنی ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچے جاتے رہے۔ گراف واچ کا قیمتی سیٹ بھی ریٹین کیے بغیر ہی بیچ دیا گیا۔ پرائیویٹ تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے گراف گھڑی کے خریدار کو فائدہ جو ہے پہنچایا گیا، یہ الزام ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے لاہور میں درج 9 مقدمات کے تفتیشی افسران بھی اڈیالہ جیل پہنچے۔ لاہور پولیس کی ٹیم امتزاج دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے اجازت لے کر اڈیالہ جیل پہنچی۔ لاہور پولیس کی جانب سے بھی عمران خان کی گرفتاری ڈالے جانے کا امکان ہے۔ لاہور پولیس کی ٹیم قانونی ضابطے مکمل کرنے کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر چلی گئی، اور 9 جولائی کو لاہور کی امتزاج دہشت گردی عدالت نے بیسکلی عمران خان کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی تھی۔ 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتوں کی منسوخی کے بعد پولیس نے عمران خان کی گرفتاری نہیں ڈالی تھی۔ عدالت نے ضمانتیں منسوخی کا تحریری فیصلہ 2 روز قبل جاری کیا، اور اڈیالہ جیل کے ریکارڈ میں عمران خان ان کیسوں میں اب گرفتار نہیں ہے۔ سو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ کوٹ لکھپت یا لاہور سے اگر ریلیٹڈ کیسز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو یہاں پہ کوٹ لکھپت ہی شفٹ کیا جائے، اڈیالہ کے بجائے یہاں پہ شفٹ کر دیا جائے، لیکن ظاہری بات ہے وہ بھی پنڈی میں آتا ہے، پنجاب میں ہی آتا ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ادھر جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو پتہ لگا تو وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئے وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے۔ انہوں نے گیٹ نمبر 1 کے اوپر جو ہے وہاں پہ احتجاج کیا، وہیں پہ ان کو پولیس نے وہاں پہ روک لیا تھا، اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید عمران خان صاحب کو جو ہے آج رہا کر دیا جائے گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اس کیس میں ان کی رہائی کی روک کار تو جاری کر دی گئی، تاہم 5 دیگر کیسز میں روک کار جاری نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی، اور 12 مقدمات جو ہیں اس میں وہ ضمانت کے اوپر ہیں، اور ان کی راولپنڈی میں درج 5
مقدمات میں ابھی تک روک کر جو ہے وہ جاری نہیں ہوئی ہے۔ عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، وہ اڈیالہ جیل پہنچے، انہوں نے ایک نیا الزام جو ہے وہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو عدت کیس میں رہا تو کر دیا اور اس بہودہ کیس کو مسترد کر دیا۔ 6:30 بجے سے 9:45 بجے تک ہم اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے، پولیس کی نفری کھڑی رہی، ہم انتظار کر رہے تھے کہ بشرا بی بی کو اس گیٹ سے باہر لے کر آئیں گے۔ ایک فیشسٹ حکومت نے اور پولیس نے میرے ساتھی انتظار پنچوتا کو حب سے بھیجا، یعنی یرغمال بنائے رکھا، اندر بٹھا کر باہر آنے نہیں دیا گیا، اور دوسرے کیس میں صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بشرا بی بی کو گاڑی میں باہر لے کر آئے اور پھر جیل کے اندر لے گئے اور دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بے شرم حکومت ہے، ہم نے کسی کو کال نہیں دی تھی، کال دیتے تو پورا ملک جو ہے وہ احتجاج میں ہوتا۔ اچھا، ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پچھلے 48 گھنٹے میں ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے، اس کیس کا فیصلہ آنے سے پہلے ایکچولی وہ یہ تھی کہ اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن آ چکا تھا۔ اسد وڑائچ جو ہیں وہ پہلے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے، اور آدھی رات کو جو ہے اڈیالہ جیل سے انہیں چھوٹی جیل ساہیوال جیل جو ہے وہ ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ سپرنٹینڈنٹ فیصل آباد جیل عبدالغفار انجم کو جو ہے وہ اڈیالہ میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ جناب یہ تھوڑی سی چیس جو ہے نا وہ کھیلی گئی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں، کیوں ہوئی ہے وی ڈونٹ نو، یہ آپس میں کس طرح ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے متعلق انہوں نے کہا کہ اب کیا فائدہ حکومت میں آنے کا، اسٹیبلشمنٹ کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے ہوں گے، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد کسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے، ملک بچانا ہے تو واحد راستہ صاف اور شفاف الیکشنز ہیں۔ انہوں نے کہا مذاکرات سے متعلق میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ہماری 3 شرائط ہیں: 1 میرے کیسز ختم کریں، 2 ہمارے لوگوں کو رہا کریں، 3 ہمارا مینڈیٹ جو ہے ہمیں واپس کریں۔ انہوں نے کہا میں نے جنرل باجوہ سے 2 مرتبہ مذاکرات کیے، ہم نے اس وقت اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ بڑے صاحب انتخابات نہ کرانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کل کے فیصلے، انہوں نے کہا میں فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، وہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا فیصلہ مثبت پیش رفت ہے جس سے عوام کو امید ملی ہے، اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ کے جج رول آف لاء کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رول آف لاء میں طاقتور قانون کے نیچے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جسٹس منیر نے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، سب کو پتا تھا اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز صاحب کہاں کھڑے ہیں، ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دیے گئے، قاضی فائز صاحب نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان چھین لیا، ہمارے امیدواروں کو ایک حلقے میں 4 نشانات الاٹ کیے گئے، ان کو اب ڈر ہے حلقے نہ کھولے جائیں۔ خاص طور پر اسلام آباد کے 3 حلقے، نون لیگ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتی ہے، نواز شریف تصدیق شدہ مجرم اور مفرور ہے، اس کے سارے کیسز کیسے ختم ہو گئے؟ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا اخلاقی طور پر ان کو میرے کیسز میں بیٹھنا چاہیے؟ جسٹس گلزار کے 5 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب کو میرے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ چیف جسٹس کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات آن ریکارڈ ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو اگر کوئی شرم ہے تو مستعفی ہو جائے، اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہماری 8 فروری اور ہیومن رائٹس کی پٹیشنز کیوں نہیں سنی جا رہی؟ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ان پٹیشنز پر خط بھی لکھا۔ 8 فروری کا ڈاکہ نہیں بھلایا جا سکتا۔ امریکی کانگریس بھی کہہ رہی ہے کہ فراڈ الیکشن ہوئے، ایک چھوٹی سے ایلیٹ ملک پر قابض ہے، سپریم کورٹ ہی اس ایلیٹ کو قانون کے نیچے لا سکتی ہے۔ 1 سال سے جیل میں ہوں، صرف 3 ڈشز کھا رہا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، ورزش کرتا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، بھوک ہڑتال کروں گا اور اسے ہم عالمی سطح پر اجاگر کریں گے۔ جیل میں افسروں کے تبادلے ISI کروا رہی ہے، ان کا خیال ہے میں ڈر جاؤں گا، میں ڈرنے والا نہیں۔ میرے کمرے میں ایک بلی آتی تھی جو مجھ سے مانوس ہو گئی تھی، سنا ہے اس کا بھی تبادلہ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے یہ جو بلی والا پوائنٹ ہے نا، اس کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے سے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی میمز بن رہی ہیں، بڑی لوگ جو ہے اس کو مذاق میں اس بات کو لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پارٹی اختلافات ختم ہونے کے سوال پر عمران خان نے کہا کہ پارٹی اختلافات میں ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وہ انہوں نے کہا جی میں اس کے اوپر جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کی بات۔ آئیے اب ذرا کچھ نون لیگ کیمپ کی بھی بات کرتے ہیں اور کچھ ان کے لونڈے لپاڑوں کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی میں نے پچھلے 12 گھنٹے سے کچھ آبزرو کیا ہے، ذرا میں وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو جناب جیو نے رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی۔ ملاقات کے دوران نواز شریف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا۔ نون لیگ جو ہے وہ مرکزی رہنماؤں کا اجلاس پیر کو مری میں بلا رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے مریم نواز کو بھی جو ہے وہ مری آنے کا کہہ دیا، جی پہنچو توسیت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کچہری چوک راولپنڈی میں چھوٹا سا نکا جا احتجاج کیا اور شدید نعرے بازی کرتے ہوئے روڈ پر جو ہے وہ ٹائر جلا دیے، اور یہ بیسکلی رکن قومی اسمبلی ملک ابرار کی قیادت میں جو ہے وہ کارکنوں نے یہ احتجاج کیا، اور
انہوں نے عدالت کے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور احتجاج کے باعث کچہری چوک پہ ٹریفک جو ہے وہ درم برہم ہو گیا. اچھا, میں نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نون لیگ کے, عجیب عجیب قسم کے ویلاگز بیانے بنا رہے ہیں. لٹ گیا, بیڑا غرق ہو گیا, بس اب یہ فیشسٹ جو ہے وہ حکومت آنے لگی ہے, برا حال ہو جائے گا, یہ بھی ختم ہو جائے گا, وہ بھی ختم ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا اس ملک کے اندر, اور جناب آپ کر لیں, یہ سارا کچھ کر لیں, آپ خوش ہو جائیں. آپ عمران کی وہی عظمہ بخاری صاحبہ کا جو ایک سٹائل تھا اسی میں ان کے لونڈے لپاڑے بھی جو ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں یا ویلاگز کر رہے ہیں. اور میرا سوال یہ, بھائی میری بات سنیں, یہ آپ کو کس نے کہا ہوا ہے؟ مطلب آپ کی اتنی لٹ مچی ہوئی ہے کہ کوئی آ جائے گا, ٹھیک ہے میرے بھی عمران خان سے بہت اختلافات ہیں کہ وہ آ جائے گا اور جناب وہ بڑے آرام سے سب کچھ ختم کر لے گا. بھائی پچھلے 2 سال میں جو کچھ ہوا ہے نا اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, میں کھل کے ذرا آرام سے بات سنیے گا میری, کہ پچھلے 2 سال کے اندر اس ملک کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے, صحافیوں کو جس طرح اٹھایا گیا, عام شہریوں کو جس طرح اٹھایا گیا, عورتوں کو جس طرح اٹھایا گیا, گھروں میں جس طرح داخل ہوا گیا, چار دیواری کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا, الیکشن جس طرح منعقد کرائے گئے, ٹیپس آڈیوز جس طرح ریکارڈ ہوئیں, یہ ساری حرکتیں جو ہوتی رہیں, قانون کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا گیا, الیکشنز کس طرح ملتوی کروائے گئے, اس کے بعد نامینیشن پیپرز کس طرح چھینے گئے, لوگ گرفتار ہوتے تھے, رہا ہوتے تھے, آپ ان کو پھر جس طرح ابھی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوا ہے کہ جی ان کو دوبارہ گرفتار کر لو, کسی اور کیس میں گرفتار کر لو, ایسے کیسز جو ہے وہ بنائے گئے. یہ فیشزم آپ کو نظر نہیں آیا؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا جمہوری کام ہو رہا تھا یہ ہے. اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ لوگ کیا دیتے ہیں اتنی بے شرمی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر چونکہ ان کی سہولت کاری جاری ہے نا, اور ایک غیر آئینی غیر قانونی کام جاری ہے, تو اس لیے ہم بھی ایک غیر آئینی غیر قانونی کام ہم کر رہے ہیں, اور یہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو نون لیگ سے اتنی پیار محبت ہے کہ آپ لوگ ان کے اس چکر کے اندر بھی جو ہے نا ان کے غلط کاموں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یار ایک صحافی کا کام تو ہوتا ہے آپ نے رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ارسپیکٹو کس کو فائدہ ہو رہا ہے کس کو نقصان ہو رہا ہے. جب یہی آپ کی نون لیگ جب یہ اپوزیشن میں تھی تو آپ وارے نے ارے جاتے تھے ان کے, اور آپ کہتے تھے واہ 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 کڈی جی ساری جمہوری پارٹی ہے, اور یہ بڑا زبردست قسم کا کام کر رہی ہے, اور عمران خان جو ہے اس تو پیڑا کوئی نہیں. آپ کہتے رہے عمران خان کو پیڑا, میں یہ نہیں کہتا, میں بھی کہتا ہوں, میں بھی ان کو بہت سی جگہوں پہ کہتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نون لیگ کے جلسے, نون لیگ کا یہ جو ٹینیور گزرا ہے اس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. یہ میں نے 10 11 12 پوائنٹس تو ایم ہی گنائے ہیں آپ کو, مطلب یہاں پہ ہلکے سے جو یاد تھے وہ آپ کے سامنے صرف رکھے ہیں, کوئی خاص بات نہیں میں نے کی. تو فار گاڈ سیک مت کریں اس طرح. یہ آپ کو نہیں پتا, آپ اپنے آپ کو مزید ڈیمیج کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کو کخ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے میڈیا مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے. میں وہ ٹکر پڑھ رہا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ایک اور یہ بھی آیا تھا کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ میڈیا مینجمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا مینجمنٹ آپ نے بہتر کرنی ہے تو نواز شریف کو باہر کڈو, اے سی والے کمروں سے باہر نکالیں انہیں. سارا وقت ان کو اے سی والے کمرے میں بٹھا کے رکھتے ہیں, ان کو باہر نکالیں, ان کو اینکروں کا سامنا کرائیں, سوالوں کے جواب دیں. اینکر جو ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی عوام کے اٹھائے گئے سوالات ہی سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں. بس کریں, اور کتنی دیر تک یہ کریں گے؟ کون سکھائے گا آپ لوگ؟ آپ کے خیال میں عظمہ بخاری کی جانب سے پریس کانفرنس کرا کے یا وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے پروگراموں میں جا کے, ویسے تو اب وہ بھی جانا انہوں نے بہت کم کر دیا, یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ نون لیگ کے لوگ جو ہے نا اب کنی کتراتے ہیں ٹاک شوز میں جانے, بڑی مشکل سے ان کے گیسٹ ملتے ہیں. اب ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں نا بڑی مشکل سے ڈھونڈنے کو ملتے ہیں, اور جو پرانے والے ہیں جو ایکچولی ایکسپیرینس ہیں وہ پھر بھی کنی کترا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک بیچارہ میاں جاوید لطیف ہے, وہ اس کو ظاہری بات ہے وہ ہار چکا ہے, تو وہ ایئر وائی کے اوپر جو ہے نا وہ میں دیکھتا ہوں وہ ہر ہفتے آ کے کبھی کسی پروگرام میں کبھی کسی پروگرام میں بیٹھ جاتا ہے کہ چلو اور کچھ نہیں تھا یہی صحیح, اور وہ ایئر وائی کے اینکرز اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں, وہ پھر بھی پہنچ جاتا ہے, ہاں جی مارو اور مارو, میں کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے, میں ٹی وی تے آ رہے ہیں نا, خیر ہے, کیونکہ ویسے تو سیاست ختم ہو گئی بھی, ظاہری بات ہے ہار گیا ہے. تو یہ آپ ذرا اندازہ کیجیے, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے میڈیا اسٹریٹجی کا اندازہ کیجیے کہ وہ شخص ہار چکا ہے, الیکشنز نہیں لڑ رہا, میں تو ظاہری بات ہے الیکشن لڑ کے ہار چکا ہے, قومی اسمبلی میں نہیں ہے, منسٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہو گیا پتہ ختم. اب وہ بیٹھ کے نون لیگ جس چینل کو اپنا سب سے بڑا مخالف چینل سمجھتی ہے, میاں جاوید لطیف صاحب نے ادھر پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں 1 گھنٹہ کٹو مینو بیگ, اور ان کے بعد کک کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے بعد کسی بات کا, کیونکہ میں جانتا ہوں نا, میں جانتا ہوں میاں جاوید لطیف کا ٹاپ تک جو ہے کتنا کوئی ایکسیس ہے, میں جانتا ہوں کچھ نہیں پتا انہیں, لیکن صرف اس چکر میں کہ ہاں میں ٹی وی تے آ جاؤں, مارو جو اس طرح مارنا, میں نے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ہے ان کی میڈیا اسٹریٹجی. مریم نواز ویسے اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میں بڑی ایکسپرٹ ہے, میں میڈیا اسٹریٹجی تے اے پئی تہاڈی میڈیا اسٹریٹجی,
اور ایک اور بات میں آپ کو ایک اور بتا دوں, یہ بار بار جو آپ کہتے ہیں نا, اور یہ آپ کے جو چہیتے صحافی آپ نے پاکستان اور پاکستان سے باہر سے جو منگوائے ہوئے ہیں, اور ان کو جو آپ مختلف عہدے شہدے بانٹ رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا آپ کا اس سے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا, آپ کا کچھ نہیں ہونا, آپ کا نقصان ہی نقصان ہے. اور مریم نواز یہ جو بار بار مختلف پروجیکٹس کے جا کے فیتے کاٹ رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا. رادر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ یہ جو سولر کے حوالے سے جو ان کا پروجیکٹ ہے, اٹ از این ایکسیلنٹ پروجیکٹ, آئی مسٹ کمینڈ اٹ. کیونکہ میں سولر کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں. میں نے تو پچھلے 4-5 سال سے, میں نے 2019 سے میں نے لگایا ہوا ہے, تو 5 سال ہو گئے ہیں مجھے لگوائے ہوئے. تو میں تو اس کو بہت سپورٹ کرتا ہوں, بالکل لگوانا چاہیے, اور میں بہت کئی سالوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے, لوگوں کے بجلی کے بل کم ہو جائیں, ڈپینڈنس جو ہے وہ گرین انرجی کی طرف اگر آپ جا رہے ہو, دیٹس اے ویری گڈ تھنگ. بٹ دا پرابلم از کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے. لوگوں نے دال روٹی کھانی ہے, لوگوں نے کھچڑی کھانی ہے, آپ ان کو کیا کھلانے کی کوشش, آپ ان کو سلاد کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان کو مٹھائی کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں بھوک لگی ہے, ہمیں سالن چاہیے, ہمیں مین کورس چاہیے, آپ ان کو سویٹ ڈش آفر کر رہے ہیں, آپ ان کو ایپیٹائزر آفر کر رہے ہیں, آپ ان کو سوپ آفر کر رہے ہیں. یو آر ناٹ آنسرنگ دیئر کوشچنس, اور اس لیے ان فیتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور مریم نواز کہیں بھی جاتی ہیں, جا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ 25-26 ینگسٹرز یا لڑکے یا لڑکیاں لا کے کھڑی کر لیتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ, میں سیریسلی آپ سے کہوں گا مریم نواز صاحبہ, کسی دن کسی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو کہیں, یہی بچے بچیاں جن کالجز یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں, ذرا جا کے آپ کا سروے کروائیں وہاں سے. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ ذرا جا کے اپنا سروے کروائیں. اور اپنے لونڈے لپاڑوں کو مت بھیجیے گا برائے مہربانی, وہ جو ہر وقت آپ کے ارد گرد دو میں لا رہے ہوتے ہیں, ان کو مت بھیجیے گا پلیز. کوئی پراپر اوتھینٹک جرنلسٹ کو بھیجیے گا, تاکہ آپ کو اصل فیڈ بیک ملے کہ ایکچولی اس وقت آپ کے بارے میں کیا رائے ہے. آپ نے 100 دن کے اوپر وہ جو پوری ایک کیمپین چلائی تھی نا, اس میں بھی ایک ذرا شرمندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ جو ایک انفلوئنسر ہے, گنجی سویا کہ پتہ نہیں کیا اس کا, جنید اس کا نام ہے, انہوں نے بھی معافی مانگ لی. آپ لوگوں نے اس سے وہ کروایا تھا کہ جی وہ بڑا زبردست کام کیا ہے, اور جناب پنجاب حکومت نے بڑا زبردست, انہوں نے بھی معافی مانگنے کہا جی سوری ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہمارا غلط تھا, اور مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ میں کس طرح کر سکتا تھا, مجھے جانا چاہیے تھا. نو آفینس ٹو جنید صاحب, میں جنید صاحب کے میں نے 4-5 پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں. سیاسی جماعتیں آپ کے خیال میں, یا آپ لوگوں کے پاس تو اب جا کے آئے ہیں, یا آپ کے پاس ٹک ٹاک شوکس وغیرہ کے پاس تو اب جا کے آئے ہیں, یہ پتہ نہیں کتنے صحافیوں سے رابطے کر چکے ہیں. ان میں سے کئی جو ہے وہ ان کو عہدوں کے لالچ دے دیے گئے, کسی کو کسی اور طریقے سے فٹ کر دیا گیا, اور وہ فٹ ہو گئے. ذرا ہمت کریں نا میرے پاس آنے کی, ذرا آ کے کوشش تو کریں. ٹرائی ٹو جسٹ سیل اینی ون تھنگ, اس کے بعد دیکھیں میں حال کیا کرتا ہوں آپ کا. لیکن اچھی بات ہے, میں پھر بھی آئی ول کمینڈ ہم کہ یہ بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, معافی مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, بہت بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے. اینڈ جنید ہیز شون دیٹ, آئی ہیو ٹو سے دس ٹو ہم کہ انہوں نے غلط کیا, اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی. اور میں خود ایک چھوٹی سی صرف ایک ریکمنڈیشن میں جنید کو یہاں پہ اس بات پہ دینا چاہوں گا. یو ڈوئنگ اے گڈ جاب, یو ہیو ایکچولی پکڈ اپ سم ویری گڈ ٹاپکس. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا بڑا زبردست کام ہے, اور گورننس کے حوالے سے آپ کا بہت اچھا کام ہے. فوکس آن دیٹ. یہ باقی اس قسم کی سیاسی جماعتیں اور اس قسم کے لوگ آپ سے بہت رابطے کریں گے. میں نے آپ کی وہ ویڈیو دیکھی, اس میں انہوں نے فرمایا کہ میں ایک زمانے میں سگریٹ پیتا تھا, مطلب ریکارڈنگ کے دوران, لیکن پھر میں نے سوچا یہ غلط ہے, اور اس کے بعد یہ جو سگریٹ لابی ہے میں نے اس کو بھی بالکل ڈسکریج کر دیا کہ میں آپ کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کروں گا. ایکسیلنٹ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. ڈو دا سیم تھنگ ود دا پولیٹیکل پارٹیز آلسو. ان لوگوں کو بھی کبھی گھسنے نہ دیں, ان لوگوں کو بھی کبھی پروموشنل ویڈیوز کے اندر جو ہے نا, ڈونٹ پارٹیسپیٹ ان دیم. یہ کسی کام کے نہیں ہے.